جموں کشمیر میں واقع پیر پنجال کا پہاڑی سلسلہ پاکستان اور بھارت میں سیلاب، بارشوں اور موسمی تغیرات کا اہم سبب بنتا رہتا ہے۔ ستمبر کی ابتدا میں پیر پنجال کے مشرقی اور مغربی حصے میں طوفان نے اپنی آمد کی اطلاع کیا دی۔ مسلسل بارش اور لینڈ سلائیڈنگ نے دیکھتے ہی دیکھتے ندی نالوں میں طغیانی پیدا کر دی۔ پہاڑوں کی خاموشی کو چیرتے ہوئے یہ بکھرے ہوئے ندی نالے تیزی سے مقبوضہ کشمیر سری نگر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ موسمیات کی معلومات رکھنے والے یہ بخوبی جانتے تھے کہ پیر پنجال کے اس خاص حصے میں طوفان دریائے چناب اور اس کے ساتھ بہنے والے دریائے جہلم کا مزاج بدل دے گا۔ سیلابی ریلا دریائے جہلم کے راستے مقبوضہ کشمیر سری نگر پہنچا، جہاں کشمیری عوام پر زندگی ویسے ہی تنگ تھی۔ دن دناتی موت کے سائے 270 سے زائد زندگیوں کے چراغ گل کر گئے۔ چکوٹی کے مقام پر بے قابو دریا آزاد کشمیر میں داخل ہوا تو ضلع ہٹیاں، مظفر آباد، باغ، پونچھ، تلندری میں کئی اہم پلوں کی بنیادیں ہلا گیا۔ آزاد کشمیر بھر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے تقریباً 70 قیمتی جانیں ضائع اور 10 افراد سے زائد لاپتہ ہیں۔ ایک طرف دریائے جہلم آزاد جموں کشمیر میں تباہی مچا رہا تھا تو دوسری طرف دریائے چناب اپنے معاون دریا دریائے توی سے سیالکوٹ کے راستے پاکستان میں داخل ہونے کے لیے بے تاب تھا۔ بھارت سے دریائے توی میں پانی چھوڑا گیا تو اس کے مزاج اور بھی بدل گئے۔ زمین پر سیلاب آزمائش بنا تھا اور آسمان سے مسلسل پڑنے والی طوفانی بارش سب کچھ ملیا میٹ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ جہاں تک پنجاب میں سیلاب کی صورتحال کا تعلق ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں غیر معمولی قسم کا سیلاب تھا دریائے چناب میں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جیسے جیسے پانی نیچے پانجناتھ ہیڈ ورکس تک پہنچا ہے، سیلاب کی شدت میں کمی آئی ہے۔ البتہ جن علاقوں میں پانی پھیل گیا ہے وہاں پہ ابھی تک جو ریلیف کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ گھروں کے نقصانات ہوئے ہیں پانی کی زیادہ مقدار آنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ جس جیسے سے پانی اتر رہا ہے اور اس سے صحیح تخمینہ لگانے میں ہمیں آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ 26 تاریخ کو اس کی پوری مکمل جائزہ رپورٹ بن جائے گی اور وہ انشاءاللہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ سیالکوٹ میں ہڈمرالا سے دریائے چناب کے بے قابو ریلے کو گزارنا انتظامیہ کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ اس کی اگلی منزل گجرانوالہ میں ہیڈ خان کی تھی۔ برساتی نالوں میں طغیانی نے انتظامیہ کی نیندیں اڑا دی۔ گجرانوالہ ڈویژن میں یہ سیلاب 81 جانیں نکل گیا۔ خطرہ اب بھی ٹلا نہ تھا۔ کشمیر میں تباہی کی علامت دریائے جہلم اور سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں بربادی کی پہچان بن جانے والے دریائے چناب کا ملاپ ابھی باقی تھا، اور یہ ملاپ ہونا تھا ہیڈ تریمو پر، جہاں پانی گنجائش سے بہت زیادہ تھا۔ ایسے میں ہیڈ تریمو کے لیے خطرہ منڈلانے لگا۔ فیصلہ کیا گیا کہ تحصیل 18 ہزاری بند کو توڑ دیا جائے۔ اور یوں 10 ستمبر کو اس اہم بند کو دھماکے سے اڑا کر پانی کا زور توڑتے ہوئے اس کا رخ تحصیل 18 ہزاری کی طرف کر دیا گیا۔ جنگ کے بعد ملتان میں بھی دریائے چناب کے تیور نہ بدلے اور یہاں بھی تاریخی شہر کو خطرے کے پیش نظر ہیڈ محمد والا اور ہیڈ شیرشاہ میں شگاف ڈالے گئے۔ ملتان سے آگے مظفر گڑھ پر خطرے کے بادل منڈلائے تو دوآبہ پل کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ مظفر گڑھ اور بہاولپور سے ہوتا ہوا یہ سیلاب ہیڈ پنجند اور کوٹ مٹھن کے راستے سندھ میں داخل ہوا اور گڈو بیراج سے ہوتا ہوا اب سکھر بیراج کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پنجاب میں مختلف شہروں میں بند توڑنے اور شگاف ڈالنے کے بعد اس منہ زور پانی میں کچھ کمی آئی اور یوں پہاڑی سلسلہ پیر پنجال کا بے قابو پانی شہر شہر گاؤں گاؤں تباہی مچاتا دریائے سندھ کے راستے بحیرہ عرب میں اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ساتھی رپورٹرز کے ساتھ خرم شہزاد، جیو نیوز۔